السلام علیکم۔ بہت دنوں کے بعد ایک دفعہ پھر آپ سے یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ رابطہ کر رہی ہوں، اور آج بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا کہ جو پولیٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے اس کے اوپر، خاص کر کے اسپیکر سندھ اسمبلی کی جو گرفتاری ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ آلریڈی پاکستان کی جو جمہوریت ہے اور پاکستان کی جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس کے اوپر بہت سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ اگر اسپیکر سندھ اسمبلی کے اوپر الزامات بھی تھے، اور 3 ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں، ایک تو آمدنی سے زائد اثاثے ہیں، دوسرا انہوں نے بھرتیاں جو کی ہیں، اور تیسرا جو انہوں نے سندھ اسمبلی کی بلڈنگ ہے اس کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹرز کی جو نامینیشن ہے اس کے حوالے سے تقریباً 300 کے قریب، 352 کے قریب انہوں نے بھرتیاں کی ہیں جو ان کے اوپر الزام ہے۔ نیب کے پاس اختیارات ہیں، نیب تحقیقات کر رہا ہے، لیکن اس میں 2 سوال بڑے بنیادی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیب کا موقف یہ سامنے آیا کہ وہ سراج درانی صاحب کو بڑے دنوں سے وہ خط لکھ رہے تھے، ان کو نوٹسز بھیج رہے تھے کہ وہ ان سے آ کے بات کریں، لیکن وہ ان کو نہیں مل پا رہے تھے اور وہ نہیں حاضر ہو رہے تھے۔ دوسرا ان کا یہ موقف ہے کہ ہم چونکہ یہ کیسز تھے تو ہم ان کو، کچھ کیسز پرانے ہیں جو کہ ایز اسپیکر سندھ اسمبلی ہیں کیونکہ پچھلی ٹینیور میں وہ تھے، اور کچھ جو ہیں وہ اس سے پہلے کے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا تھا تو چیئرمین نیب کو یا نیب کو ایک پبلک یعنی پریس ریلیز دینا چاہیے تھا کہ ہم اسپیکر سندھ اسمبلی کو بہت دنوں سے طلب کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں آ رہے، لہٰذا ہمیں ان کو اریسٹ کرنا پڑے گا۔ ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کو سندھ میں کیوں نہیں پکڑا گیا، کراچی کے اندر گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک دن کے لیے وہ اسلام آباد میں آئے اور یہاں پہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ کہا یہ جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے یہ موقف آ رہا ہے اور بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، لہٰذا وہاں پہ ایک روک ٹوک تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں گرفتار ہو رہے تھے۔ ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جو نیب ہے وہ ایک آزاد اور غیر جانبدار ادارہ ہے۔ تو جہاں تک میرا تجزیہ ہے، یہ گرفتاری اس موضوع کے اوپر ہوئی ہے کہ ایک پیغام دیا جائے، پیغام اسلام آباد میں گرفتاری کے بعد پیغام دیا جائے کہ ان کی یعنی سندھ کے اندر جو صورتحال ہے وہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایسے میں اگر اس طرح کے اقدامات وفاق میں یا اسلام آباد سے جائیں جس کا پیغام یہ جائے، اور آپ نے دیکھا اس کے فوراً بعد آصف علی زرداری صاحب نے اس کو یہ کہا کہ سندھ سے منگوائے گئے ایک منگی صاحب جو ہے وہ ہمارے خلاف، سندھیوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں، تو اسے ایک بڑا نیگیٹو میسج گیا ہے۔ میں خیال ہے جس نے بھی یہ فیصلہ لیا اس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ جس شخص کو کراچی میں گرفتار کیا جا سکتا ہے اس کو اسلام آباد میں کیوں گرفتار کیا گیا جبکہ وہ ایک دن کے لیے یہاں پہ آیا۔ دوسرا پیغام زرداری صاحب کے لیے ہے اور ان کی بہن کے لیے ہے کہ اگر ایک صوبے کا سٹنگ اسپیکر جو ہے وہ اریسٹ ہو سکتا ہے تو پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی اریسٹ ہو سکتا ہے۔ ابھی تک ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا کیونکہ آلریڈی پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کی جو قیادت ہے وہ جیل کے اندر ہے۔ حال ہی میں شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ ضمانت ہوئی ہے، لیکن نواز شریف صاحب کی حالت طبیعت بھی خراب ہے لیکن وہ جیل کے اندر ہیں، اور اگر وہ ان کی موجودگی میں زرداری صاحب کو سندھ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ایک پولیٹیکل انریسٹ ہوگا اور ایک ظاہر ہے کہ ایک کوئی تحریک وغیرہ کی صورت بھی بن سکتی ہے۔ لہٰذا ہو کیا رہا ہے، جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے جس پہ آج فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور نواز شریف صاحب کی اینجیوگرافی کا معاملہ بھی چل رہا ہے، تو اس کو بنیاد بنا کے نواز شریف صاحب کو وہ خود یا ان کی فیملی یا حکومت یہ فورس کرے کہ وہ لندن چلے جائیں یا وہ خود چلے جائیں لندن اور وہ وہاں پہ اپنی صاحبزادی کے ساتھ رہیں، اور زرداری صاحب کے اوپر پھر اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ اگر تو ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہر 2 صورتوں کے اندر پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل انریسٹ ہوگا، اور ایسی صورت میں جب کہ مستقل مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، مستقل بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہندوستان سے آپ کے تعلقات خراب ہیں، وہ بالکل پاکستان کو گیدڑ بھپکیاں دے رہا ہے، وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں کیونکہ وہ الیج کر رہا ہے آپ کو کہ جو اصفہان میں انقلابی جو گارڈز ہیں ان کی جو کلنگز ہوئی ہیں وہ پاکستان سے پلان ہوئی ہیں، افغانستان آلریڈی آپ کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگاتا ہے، چین کے ساتھ تعلقات
ویسے نہیں ہیں جیسے کچھ عرصہ پہلے تھے. تو جب چاروں ہمسائے جو ہیں یا 3 ہمسائے کم از کم جو ہیں مغربی بارڈر پہ اور مشرقی بارڈر کے اوپر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, اندرونی طور پر اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں کہ پولرائزیشن ہے, تقسیم ہو رہی ہے مستقل, تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے اور اس کا فائدہ سیاسی جو مخالفین ہیں وہ ضرور استعمال کر سکتے ہیں. حکومت کہتی ہے نیب ان کے انڈر نہیں ہے, اگر حکومت کہتی ہے نیب ان کے انڈر نہیں ہے, ان کی بات نہیں سنتی, تو پھر وزراء کی طرف سے یہ بیانات آنا کہ 40 لوگ کی اور لائن ہے, یہ کہہ دینا کہ مارچ میں جھاڑو پھر جائے گا وغیرہ وغیرہ, اور بہت سارے اسٹیٹمنٹس, ان کا مطلب کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو سوچنا چاہیے. ابھی جون آنے والا ہے, ایک بجٹ ان کا ابھی تک پاس نہیں ہوا, اگلا بجٹ ان کو پاس کرانا ہے, نمبرز ان کے پاس پورے نہیں ہیں, کس طرح سے اس حکومت اور اس کی جو کارکردگی وہ بہتر ہوگی, یہ ایک بہت اہم سوال ہے.